جس انسان کے پاس بھی دین کا علم نہیں ہوتا، رب کی پہچان کا علم نہیں ہوتا، اللہ کی کتاب کا علم نہیں ہوتا، تو وہ انسان لوگوں کی سنی سنائی باتوں پہ امیدیں قائم کر لیتا ہے کہ بس میں نے بچ جانا ہے، رب العالمین بڑا غفور الرحیم ہے، مجھے معاف کر دے گا، عمل کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نمازوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اس طرح کی امیدوں کی ایک دنیا بنا کر اس دنیا کے اندر ہی یہ انسان رہ رہا ہوتا ہے، اور کبھی بھی اس طرف اس کا دھیان نہیں جاتا، وہ یہ خیال نہیں کرتا، اس کے دل کے اندر دماغ میں وہ سوچ اور فکر نہیں آتی کہ اللہ کی کتاب کا علم حاصل کر لیا جائے، اللہ کی منشا اور مرضی کو معلوم کر لیا جائے، اس کی طرف بندہ جاتا نہیں ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ۔ پیغام قرآن انسانیت کے نام میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 78 ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، اور ان لوگوں میں سے کچھ ان پڑھ بھی ہیں، لا يعلمون الکتاب، جو کتاب کے بارے میں علم نہیں رکھتے، جو کتاب کو جانتے نہیں ہیں، الا امانیہ، مگر آرزوئیں ہیں، وانہم، اور نہیں ہیں وہ، الا مگر، یظنون، گمان کرنے والے، امیدیں رکھنے والے۔ یہاں پہ ان یہودیوں کی بات ہو رہی ہے۔ اس سے متصل پچھلی 3 آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان کا ایک جو یہودیوں کا گروہ ہے اس کے بارے میں بتایا ہے کہ جو اللہ کی کتاب کو تبدیل کر دیتے تھے، اس کے معنی، اس کے الفاظ، کیونکہ وہ لوگ کتاب کو جاننے والے تھے تو لوگوں تک پہنچانے کے لیے وہ ان باتوں کے اندر تبدیلیاں پیدا کر دیتے تھے۔ مقاصد ان کے بہت سارے ہوتے تھے، دنیا کا مال کمانا یا اپنے باطل عقیدے کو پروموٹ کرنا، یہ بھی ان کی ایک پیچھے نیت تھی۔ اور جو صفات، جو خوبیاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تورات کے اندر بیان ہوئی تھی، وہ اس کو چھپاتے تھے، وہ آگے مسلمانوں کے سامنے بات کرنے سے اپنے آپ کو بچا رہے ہوتے تھے، اور کوئی بھی اگر بات کرتا تو اس کو کہتے کہ بھائی آپ یہ ان کو کیوں جا کر بتاتے ہو، کہ تاکہ یہ ان لوگوں کی قیامت والے دن آپ کے اوپر حجت قائم ہو جائے، آپ یہ باتیں ان کو نہ بتایا کرو۔ تو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ رب تو راز تو سارے جانتا ہے نا، آپ نہیں بتاؤ گے تو رب نے تو بتانا ہے نا۔ پھر آگے جو اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرا ان کا گروہ بیان کیا ہے، یہ فرقہ سمجھ لیجئے، یہ ان پڑھ لوگ ہیں، کتاب کے ساتھ ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، مذہب کے ساتھ بس رسمی سا تعلق ہے ان کا، اور ان کا کام کیا ہے، صرف امیدیں قائم کرنا۔ بھئی جنت کے اندر ہم جائیں گے، کیوں نہیں جنت کے اندر جائیں گے، ہم تو نحن ابناء اللہ و احباء، ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں اور اس اللہ کے محبوب ہیں، جنت تو ہمارے لیے ہی بنی ہے، ہم جنت کے اندر جائیں گے، جہنم کے اندر کیوں جائیں گے بھائی، جب اللہ کے محبوب ہیں۔ ہماری جو نسل ہے اس کے اندر انبیاء کا بہت لمبا سلسلہ تھا، بہت سارے انبیاء ہماری نسل کے اندر آئے ہیں، ہمارا تعلق موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہے، تو ہم کیوں جائیں گے جہنم کے اندر۔ امیدیں قائم کی ہوئی تھی کہ عمل کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بس جو نسبت ہے وہ نسبت ہم کو جنت کی طرف لے کر جائے گی۔ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، لیکن ان کی یہ جو امیدیں یہ صرف خواب خیالی ہے، صرف ان کے گمان ہیں، یہ ایسی امیدیں ہیں جو امیدیں پوری ہونے والی نہیں ہیں، بس اپنے اندر پیدا ہونے والے خیالات اور ان کی جو آرزویں اور امیدیں ہیں، ان کی امیدوں کے مطابق تو قیامت والے دن فیصلے نہیں ہونے۔ فیصلہ قیامت والے دن عمل کی بنیاد پر ہوگا، دیکھا جائے گا کس انسان نے عمل کیا کیا ہے، یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ اس کی نسبت کس کے ساتھ ہے، اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے، اس کی جو تعلق ہے وہ کسی نبی کے ساتھ ہے، کسی صحابی کے ساتھ ہے، یا کسی بھی نیک انسان کے ساتھ ہے، کوئی ولی اس کے خاندان کے اندر سے گزرا ہے اور اس انسان کا تعلق اس کے ساتھ ہے، یہ تو پرکھنے کی کوئی چیز نہیں ہے، نہ ہی ایک معیار ہے رب العالمین کے ہاں کہ قیامت والے دن انسانوں کے اعمال کا وزن کیا جائے گا، ہر انسان کے
اعمال کو تولا جائے گا، گنا نہیں جائے گا، تولا جائے گا۔ اور تولنے کے اندر ایک تو رب العالمین کی رحمت ہے کہ اگر رب گنتا اعمال تو پھر کس نے بچنا تھا بھائی؟ چاندی تو اعمال ہوتے ہیں گنے چنے ہماری زندگی کے اندر۔ وزن اس لیے کیا جا رہا ہے کہ انسان کے اخلاص کی بنیاد پر، اس کی نیت کی بنیاد پر، اس کے اندر اعمال کے اندر وزن پیدا ہوگا اور اس کا نیکیوں والا پلڑا بھاری ہوگا۔ یہ اللہ کی رحمت ہے۔ اور دوسری طرف سے یہ جو وزن ہونا ہے نا، یہ وزن ایک خوف کی بھی سمجھیے کہ علامت ہے کہ اس انسان کے لیے یہ وزن کروایا جانا خوف کا عالم ہوگا جس انسان کی نیت کے اندر فتور تھا، جس کے عمل تھے، عمل تو کرتا تھا لیکن عمل کے پیچھے نیتیں درست نہیں تھی، یا تو ریاکاری تھی، یا وہ اعتقادی منافق تھا، یا عملی منافق تھا۔ اس اعتبار سے اس کے لیے یہ وزن کیا جانا کہ اس کے اعمال کے اندر کوئی وزن نہیں ہوگا، وہ یعنی راکھ بنا کر ان کے وہ اعمال اڑا دیے جائیں گے۔ عمل کر کر کے دنیا کے اندر تھکے ہوئے لوگ جہنم کی طرف جا رہے ہوں گے، اس لیے کہ بنیاد کے اندر کچھ ایسا ان کا نہ ہوگا۔ وہ ایسے اعمال ہوں گے یا تو وہ سنت طریقے کے مطابق نہیں ہوں گے، گمان ہے نا، امیدیں، بس سنی سنائی باتیں، اسی کے اوپر عمل کرنا ہے۔ تو وہ سنی سنائی باتیں، ان کے پیچھے انہوں نے دیکھا نہیں ہے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ بھائی ٹھیک ہے، دوسرا کر رہا ہے تو اس کے اندر کون سی برائی ہے؟ بھائی یہ جو میں کام کر رہا ہوں اس کے اندر کون سی برائی ہے؟ چاہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت بھی نہیں ہے، لیکن میں کون سا گناہ کا کام کر رہا ہوں؟ تو یہ امیدیں اس طرح کی انسان کو بڑے دور لے کر جاتی ہیں۔ اب یہ جو یہودیوں کی یہاں پہ چالیں اور ان کے جو رویے بیان کیے جا رہے ہیں، اپنی جو امت ہے، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی طرف اگر ہم دیکھیں تو کیا ہمارے ہاں بھی ایسا کام نہیں ہوتا کہ لوگ اللہ کی کتاب کو، اس کے حروف تو نہیں تبدیل کرتے، کیونکہ قرآن پاک کے جو ہے وہ حفاظت کا ذمہ رب العالمین کا ہے، یہ اس کے اندر تبدیلی پیدا نہیں کر سکتے، اتنی ان کے اندر ہمت نہیں ہے، جرت نہیں ہے۔ خوف لگتا ہے نا کہ اگر حروف کے اندر تبدیلی کریں گے تو پھر تو دنیا کو پتہ چل ہی جائے گا، لیکن اس کے جو مفہوم ہوتے ہیں، اس کی جو مراد ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی، اس مراد سے کلمات کو پھیر کر اپنے باطل عقائد کی لوگ تائید کرتے ہیں کہ بھائی ہمارا جو عقیدہ عین قرآن و سنت کے مطابق ہے، مفہوم اور مطلب جو ہے وہ اپنے مرضی کا لے لیا، آیت قرآن پاک کی من و عن لے لی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ قرآن پاک کے اندر تبدیلی نہیں ہے؟ یہ جو کلمات ہیں ان کو اپنے اصل مواضع سے، اپنی جگہ سے پھیرنے والے لوگ بھی اس امت کے اندر موجود ہیں۔ بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو قرآن نے واضح طور پر صاف صاف لفظوں کے اندر بیان کر دی ہیں، لیکن آگے اس کو امت تک نہیں پہنچائیں گے، لوگوں کو نہیں بتائیں گے، اس لیے کہ ان کے پیچھے باطل عقائد جو انہوں نے لوگوں کے درمیان پھیلائے ہوئے ہوتے ہیں، قرآن ان کا جب رد کر رہا ہوتا ہے، لوگوں کو پتہ چل جائے کہ قرآن اس عقیدے کا رد کر رہا ہے، آپ نے ہمیں غلط بات سکھلائی ہے، تو پھر جواب تو لوگوں کے سامنے دینا پڑے گا نا۔ اس ڈر سے وہ کیا کرتے ہیں، بہت ساری باتوں کو چھپا لیتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے تو قرآن پاک کے اندر ان چیزوں کو واضح صاف لفظوں کے اندر تو بیان کر ہی دیا ہے۔ تو ہماری جو امت ہے، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے اندر بھی اس طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں جن کا کتاب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ رب کی جو کتاب ہے قرآن پاک، اس کا مفہوم کیا ہے، مطلب کیا ہے، اللہ نے اس کو کیوں نازل کیا، اس کے اندر ہمارے لیے کیا پیغام ہے، اس چیز سے ان لوگوں کا کوئی لینا دینا نہیں ہوتا۔ اور یہ مسلمانوں کی اکثریت ایسی ہے، زیادہ تر جو لوگ اپنے آپ کو پڑھا لکھا بھی سمجھتے ہیں نا، دنیا کے بارے میں ان کے پاس تو علم ہوتا ہے کہ دنیا کو کیسے چلانا ہے، دنیا کے معاملات کو کیسے سمجھنا ہے، لیکن دنیا بنانے والے کا جو پیغام ہے اس سے یہ لوگ بالکل دور ہوتے ہیں، لا علم ہوتے ہیں۔ تو قرآن کی نسبت سے، قرآن کے تعلق سے تو یہ لوگ امی ہی ہیں، ان پڑھ ہیں، کیونکہ ان کو قرآن پاک کے بارے میں علم نہیں ہوتا۔ ایک تو وہ ان پڑھ ہے جو دنیا کا بھی اس کے پاس علم نہیں ہے، دین کا بھی نہیں ہے، لیکن دنیا داروں میں سے بھی اکثریت ایسی ہے کہ جن کے پاس اللہ کی کتاب کا علم نہیں ہے، نہ وہ سیکھنے کی، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں،
تو قرآن کے اعتبار سے جہاں تک تعلق ہے قرآن پاک کا، تو یہ لوگ تو ان پڑھ ہی ہیں۔ تو اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں زیادہ تر وہ امیدوں کے اوپر ہی قائم ہوتے ہیں کہ ہم بس یار وہ جو سنے سنائے کچھ باتیں ہیں، چند باتوں پہ عمل کر لیا، کبھی کبھی نماز پڑھ لی، کوئی چھوٹا موٹا نیکی کا کام جو سامنے آ گیا، تو بس اسی امید کے اوپر قائم رہتے ہیں کہ بھائی اتنے زیادہ اعمال کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ایمان ہم نے قبول کیا ہے، بس کلمہ پڑھ لیا ہے نا، تو انشاءاللہ جنت کے اندر آخر کار چلے ہی جائیں گے، کبھی تو جائیں گے نا جنت کے اندر۔ لیکن ان کو معلوم نہیں ہے کہ اگر گناہ کی وجہ سے جہنم کے اندر ایک لمحے کے لیے بھی ڈال دیا تو دنیا کا سارا عیش و آرام تو بھول ہی جائے گا۔ یہ بات ان کے علم کے اندر نہیں ہوتی، اس لیے بس اس طرح کی امیدیں قائم کر لیتے ہیں اور اتنی بڑی بات کہہ دیتے ہیں کہ بھائی کیا ہے، آخر کار تو جنت کے اندر جا رہا ہے نا، اگر جہنم کے اندر چلے بھی گئے تو کیا کچھ دن رہنا ہے، کچھ سال رہنا ہے، آخر تو چلے جائیں گے نا۔ یہی باتیں تو وہ لوگ بھی کہتے تھے، وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً، کہ چند دن گنتی کے ہیں، وہی بس ہمیں وہ کرے گی، آگ جہنم کی چھوئے گی، باقی تو ہم نے جہنم کے اندر نہیں رہنا۔ پھر فرق کیا ہے ان کے خیالات میں، ہمارے خیالات میں، ان کی سوچ اور ہماری سوچ کے اندر کوئی فرق ہے آپ کو محسوس ہو رہا ہے؟ نہیں، بالکل برابر ہے۔ اور قرآن پاک سابقہ امتوں کی اور سابقہ انبیاء کی باتیں قرآن پاک کے اندر اس لیے بیان کرتا ہے کہ سابقہ امتوں کے اندر جو اچھائیاں تھیں آپ بھی ان اچھائیوں کو اپناؤ، اور جو ان کے اندر برائیاں تھیں جو وہ کرتوت کرتے تھے آپ وہ نہ کرنے کی کوشش کرو، بلکہ آپ کا رویہ آمنا والا ہونا چاہیے کہ آپ ایمان لائے اور پھر اس کے بعد آپ نے اتباع کی۔ ایمان لانے کے بعد جب آپ نے سمجھ لیا کہ اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سچی ہیں تو پھر اس کے مطابق آپ نے عمل کرنا ہے۔ عمل کے اوپر نجات ہوگی، امیدوں کے اوپر نجات نہیں ہوگی۔ تعلق اور نسبتیں قیامت والے دن کام آنے والی نہیں ہیں جب تک انسان کے اپنے ذاتی اعمال نہیں ہوں گے۔ ہر ایک انسان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی سبق سکھلایا ہے، قرآن نے یہی سبق دیا ہے کہ آپ کو اعمال کرنے پڑیں گے۔ وگرنہ نوح علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، ان کا بیٹا آپ کی بات اس نے نہیں مانی، آپ کے سامنے وہ غرق ہوا ہے پانی کے اندر۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ نوح علیہ السلام اللہ کے اولو العزم پیغمبروں میں سے 950 سال تبلیغ کرنے والے، ان کا بیٹا اگر ان کے ساتھ نہیں ہے تو آپ اس کس امید کے اوپر رہ رہے ہیں کہ فلاں جو بندہ ہے، فلاں جو ولی ہے، میری نسبت اس کے ساتھ ہے، اس کی نسبت مجھے چھڑا لے گی، نسبت رسول مجھے چھڑا لے گی۔ نسبت رسول بہت ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ رسول کا طریقہ بھی زندگی کے اندر ہونا چاہیے۔ یہ تو بڑی عجیب بات ہے کہ مجھے نسبت تو رسول سے ہے، نسبت تو قرآن پاک سے ہے، لیکن میں قرآن کی ایک نہیں مانتا، میں اپنے نبی کی ایک بات کو نہیں مانتا، تو پھر یہی امیدیں ہیں، بس گمانیں جن کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں اعمال دیکھے جانے ہیں، اعمال تولے جانے ہیں، تو آپ نے عمل کرنے ہیں، امیدوں کے اوپر قائم نہیں رہنا۔ یہ مرکزی پیغام ہے قرآن پاک کی اس آیت کے اندر۔ تو اللہ تعالی ہمیں قرآن اور پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔